माय डियर फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी से पहले दुनिया में जंगें हथियारों के ज़रिए लड़ी जाती थी। जो मुल्क जितना ज़्यादा ताकतवर होता था वो दूसरे मुल्क को अपनी हदूद में शामिल कर लिया करता था। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद दुनिया में जंगें लड़ने का तरीका तब्दील हो गया। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी तो हथियारों से ही लड़ी गई थी और उसके बाद बेशतर ममालिक की सरहदें तब्दील हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर तो वो जंग हथियारों की जंग थी, लेकिन उस जंग को लड़ने वाला और वो हकीकी जंग कुछ और ही थी। इस जंग में जीतने वाला डॉलर था और हारने वाली पूरी दुनिया थी। आखिर ये सब कैसे हुआ और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर दुनिया के सामने कैसे आ गया? एक छोटा सा खित्ता जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो दुनिया के सामने एक सुपर पावर के तौर पर कैसे जाहिर हो गया? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमाद इकबाल और मुशावरत टीवी की एवोल्यूशन ऑफ मनी सीरीज़ के एपिसोड 3 में आज हम आपको यही सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जैसे कि आप सब समझ चुके हैं कि आज की हमारी वीडियो एवोल्यूशन ऑफ मनी सीरीज़ का एपिसोड 3 है और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डॉलर किस तरह से एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि अमेरिका ने किस तरह से यहूदियों का अलाकार बन के मुसलमानों को दबा दिया। वो मुसलमान जो सुपर पावर का दर्जा रखते थे, आज वो यहूदो नसारा के रहमो करम पर हैं। तो बिना किसी ताख़ीर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी सीरीज़ के एपिसोड 2 में बताया था कि दुनिया अब करेंसी के तौर पर प्रोमिसरी नोट्स को रिकग्नाइज कर चुकी थी। हर मुल्क ने अपने मुल्क के हिसाब से करेंसी डेवलप कर ली थी और तमाम तर ममालिक ने अपनी करेंसीज को नाम भी दे दिए थे, जैसे यूके का पाउंड स्टर्लिंग, चाइना का युआन। इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी करेंसीज को नाम भी दे दिए थे और अब वो करेंसीज ही में ट्रेड करने लगे। ये वो करेंसीज होती थी जिनकी गवर्नमेंट के पास गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हुआ करते थे, जिनके एवज वो करेंसी प्रिंट कर दिया करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक साजिश के तहत बनाई जाने वाली तकनीक थी जिसके जरिए दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही वक्त था जिस वक्त बरतानिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ गामजन था और सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर तरीन सुल्तान अब्दुल हमीद खान तख्त नशीन थे। माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक आगे की तरफ बढ़ रहे थे और करेंसीज को डेवलप कर रहे थे, वहीं सल्तनत उस्मानिया गोल्ड कॉइन्स के साथ ही टिकी रही। माय डियर फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी तक यूनाइटेड किंगडम एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने आ चुका था। पाउंड स्टर्लिंग, जो कि उस वक्त दुनिया की ग्लोबलाइज्ड करेंसी थी और उसे तमाम तर ममालिक में एक्सेप्ट कर लिया जाता था। उसकी वजह ये थी कि बरतानिया तरक्की कर रहा था, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था, वो गाड़ियां बना रहा था, वो लाइट्स बना रहा था और ये तमाम तर चीजें बनाकर वो दूसरे ममालिक को बेच रहा था और दूसरे ममालिक अपनी करेंसी देकर बरतानिया से ये अशिया खरीद भी रहे थे। बरतानिया उनसे उनकी करेंसी लेने के बाद उन्हें वो करेंसी वापस करके उनसे गोल्ड कॉइन्स हासिल कर लेता। इस तरह दुनिया का 70% गोल्ड बरतानिया के पास आ गया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर दुनिया का 70% गोल्ड बरतानिया के पास मौजूद था तो बाकी की कंट्रीज किस तरह से करेंसी इशू कर रही थी? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि उन्होंने अपने रिजर्व्स को पाउंड स्टर्लिंग पर बेस करना शुरू कर दिया और पाउंड स्टर्लिंग के एवज अपने कंट्रीज में करेंसी इशू करनी स्टार्ट कर दी। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत खतरनाक अमल था जो कि ममालिक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज थी जो कि अपनी मिल्कियत में रहती और उस गोल्ड को रिप्लेस करके आपने किसी और कंट्री की करेंसी को अपने रिजर्व्स बनाकर खुद को उस पर डिपेंडेंट कर दिया। अब बेशतर ममालिक बरतानिया पर डिपेंड थे क्योंकि उनकी कंट्री के रिजर्व्स ही पाउंड स्टर्लिंग पर बेस करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, साल आ गया 1930 यानी कि 1930। ये वो साल था जिस साल में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई थी। ये साल बरतानिया के लिए बेहद बदकिस्मती लेकर आया था क्योंकि बरतानिया जंग अजीम अव्वल में बराह रास्त शामिल था। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बरतानिया जो दुनिया को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा था और एक सुपर पावर का दर्जा भी रखता था, उसे अब इस जंग की वजह से हथियारों की ज़रूरत पेश आने लगी थी।
برطانیہ اپنے تمام تر سونے کو، تمام تر سرمائے کو ہتھیاروں کی خریداری میں لگانے لگا۔ اب یہاں پر انٹر ہوتا ہے دی گیم چینجر، یعنی کہ امریکہ۔ جہاں ورلڈ وار میں دوسرے ممالک ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے، وہاں امریکہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہا، کیونکہ میسن تنظیم اب برطانیہ کے کسی کام کی نہیں رہی تھی اور برطانیہ میسن تنظیم کی سربراہی سے ہاتھ بھی اٹھا چکا۔ میرے پیارے دوستوں، میسن کو ایک نئے ملک کی ضرورت تھی جسے وہ اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہاں پر میسن نے امریکہ کا انتخاب کیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر سیاست اور منصوبہ بندی کرنی شروع کی۔ میرے وہ دوست جو یہ نہیں جانتے کہ میسن کون ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میسن ایک تنظیم تھی جو کہ یہودیوں کی جانب سے فلسطین کے خطے پر اپنی حکمرانی جمانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ ایک خفیہ تنظیم تھی جو کہ آج بھی قائم ہے اور اس میں آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ازل سے چلی آ رہی ہے اور اب تک یوں ہی چلتی رہے گی۔ اب اگر ہم اپنے ٹاپک کی جانب واپس بڑھیں تو میسن نے امریکہ میں سرمایہ کاری کی اور وہاں ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ امریکہ ہتھیار بنا کر پوری دنیا میں بیچنے لگا۔ برطانیہ جس کے پاس دنیا کا 70% گولڈ تھا، اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنا تمام تر سونا، اپنے ریزروز کو ہتھیاروں کی خریداری میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ برطانیہ جو پوری دنیا کو ریسورسز بنا کر سپلائی کر رہا تھا، اب اسے دوسرے ممالک سے ریسورسز خریدنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ برطانیہ کی اکانومی بہت برے طریقے سے کولیپس ہو چکی تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی ایک کنٹری کے ریزروز دوسری کنٹری کی کرنسی پر بیس کرتے ہیں تو یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب جب برطانیہ کی اکانومی کولیپس ہو گئی تو یہ نقصان ان ممالک کو بھی برداشت کرنا پڑا جن کے ریزروز پاؤنڈ اسٹرلنگ پر بیس کرتے تھے، کیونکہ پاؤنڈ اسٹرلنگ کی ویلیو ایک دم سے گر گئی۔ گولڈ تو ریزروز کے طور پہ برطانیہ کے پاس بچا نہیں تھا۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ ریٹرن کر کے کس طرح سے ممالک برطانیہ سے سونا حاصل کرتے، لیکن امریکہ وہ اس جنگ سے خوب پیسے بنا رہا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے امریکہ نے دنیا کا 70% گولڈ اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وہ وقت تھا جس وقت امریکہ نے بہت بہترین حکمت عملی کے ذریعے دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں سنبھالنا شروع کر دیا اور ڈالر آہستہ آہستہ کر کے دنیا میں ایک بڑی کرنسی کے طور پر ابھر کے آ رہا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، امریکہ کو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک سپر پاور کے طور پر منوانے کے لیے ملک میں بہت سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی۔ ڈالر ابھر کر دنیا کے سامنے آ تو رہا تھا، لیکن امریکہ کے پاس سینٹرل بینک موجود نہیں تھا۔ سینٹرل بینک وہ بینک ہوتا ہے جو کہ ملک کے تمام تر بینکس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے علاوہ ملک کے زر مبادلہ کا خیال رکھتا ہے۔ کرنسی نوٹس پرنٹ کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک ملک کے اندر انفلیشن کے گراف کو مینیج کرنا اور انفلیشن کے لیول کو چیک کرنا، یہ بھی اسی سینٹرل بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل بینک ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے اور یہ ایک ملک پر کس طرح اثر انداز ہو جاتی ہے تو یہاں کلک کر کے آپ یہ جان سکتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اپنے ٹاپک کی جانب واپس بڑھیں تو امریکہ پر انٹرنیشنل ٹریڈ پر بھی بہت سی پابندیاں عائد تھیں۔ امریکہ نے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے اپنے پاس قانون سازی کرنی شروع کر دی اور سینٹرل بینکس بنانے شروع کر دیے۔ اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کھل کر ظاہر کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں، پھر وقت آیا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد ورلڈ وار 2 بھی ختم ہو گئی اور ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد تمام تر بڑے ممالک جو اس جنگ میں ملوث تھے، یعنی کہ برطانیہ، جاپان، جرمنی اور سوویت یونین مکمل طریقے سے تباہ و برباد ہو چکے تھے اور سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ تو ورلڈ وار 1 کے اختتام پر ہی بکھر چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اب اتا ترک کے سیکولر ترکی میں تبدیل ہو چکا تھا اور سمٹ کر چھوٹے سے ٹکڑے پر محیط ہو گیا تھا۔ خلافت برائے نام بچی تھی، صرف ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہی تھا جس کی حالت بہترین تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، جب ممالک جنگ لڑ رہے تھے تب US پیسے بنا رہا تھا۔ مائی ڈیئر فرینڈز،
1944 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیٹ نیو ہیمپشائر کی سٹی برٹن ووڈز کے ہوٹل ماؤنٹ واشنگٹن میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں 44 کنٹریز کے 700 یعنی کہ 700 نمائندے موجود تھے۔ دراصل اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ پوری دنیا میں کس طرح سے ایک نیا فائنینشیل نظام بنایا۔ اس میٹنگ میں امریکہ نے اپنا سیاسی کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور یہ شروعات تھی اس اصل جنگ کی جس کے بارے میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ امریکہ نے دنیا سے کہا کہ اب آپ US ڈالرز میں لین دین کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ تمام تر کنٹریز کے ریزروز US ڈالر پر بیس کریں گے اور US ڈالر گولڈ کوائن سے بیک کیا جائے گا۔ اسی میٹنگ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس نے IMF اور ورلڈ بینک بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ادارے ان ممالک کی مدد کریں گے جو کہ جنگ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو یہ لون ڈالرز میں دیا جائے گا اور ڈالرز ہی میں آپ کو یہ لون واپس بھی کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ US نے ایک مارشل پلان بھی ان تمام تر ممالک کے نمائندوں کو سنا دیا۔ اس مارشل پلان کے اندر 13.3 یعنی کہ 13.3 بلین ڈالر یونائٹڈ اسٹیٹس یورپین کنٹریز کی اثر نو تعمیر کے لیے دے رہا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، اس بات سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ جنگ سے تباہ ہونے والے یہود و نصارہ کے ممالک کو تو یونائٹڈ اسٹیٹس بہت بہترین طریقے سے فنڈنگ کر رہا تھا اور ان کے لیے الگ سے پلانز بھی بنا رہا تھا، لیکن جو مسلم ممالک اس جنگ سے تباہ ہوئے انہیں محض غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا۔ اب US ڈالر دنیا میں ایک انٹرنیشنل کرنسی کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ پوری دنیا US ڈالر ہی میں ٹریڈنگ کرنے لگی تھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی شخص اگر 35 ڈالرز لے کر آتا ہے تو اسے 28.3 گرامز گولڈ دے دیا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ IMF اور ورلڈ بینک نے ان ممالک کو قرضے دینے بھی شروع کر دیے جن کی معیشت کمزور تھی۔ مائی ڈیئر فرینڈز، یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی کرنسی ڈالر کو ایک انٹرنیشنل کرنسی تو منوا لیا تھا اور تمام تر ممالک میں وہ اسے ٹریڈ بھی کرنے لگا تھا، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کو پاؤنڈ اسٹرلنگ کا حال یاد، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کا حال بھی پاؤنڈ اسٹرلنگ کے جیسا ہو۔ اس کے لیے اس نے ایک اور حکمت عملی ترتیب دے دی۔ ورلڈ وار ہوئے اتنے سال گزر گئے، کیا اب تک کسی نے بھی ڈالر کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی؟ مائی ڈیئر فرینڈز، اب تک میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائیں اس میں ایک چیز وہیں کی وہیں ہے، یعنی کہ ڈالرز کو اب بھی گولڈ کوائن سے بیک کیا جا رہا تھا۔ تو کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ڈالرز کو اب بھی گولڈ کوائن سے ہی بیک کیا جاتا ہے؟ کیا اب بھی ڈالرز لے کر جا کر ہم گولڈ کوائنز حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا مشاورت ٹی وی کے ایولیوشن آف منی سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ سے ملوں گا مشاورت ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد حماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔